بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق رسول۔ شارق، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں اس واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الاعراف، اور سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر فضل اور عنایت کی اور ان کے لیے چشمے جاری کیے، ان پہ بادلوں کا سایہ ہوا، ان کو کھانے کے لیے من و سلوہ دیا گیا۔ اس سے آگے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ امان صاحب، اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا کہ ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں پہ عنایات ہو رہی ہیں، ان پہ رحمت ہو رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے پوچھ بستی کا حال، یعنی بستی کے حال سے مراد یعنی بستی والوں کا حال پوچھ۔ کانت حاضرۃ البحر، کہ جو دریا کے کنارے تھی۔ اذ یعدون فی السبت، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون، جب وہ سبت کے بارے میں تجاوز کرتے تھے، جب ان کے سبت کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر آتی اور جس دن سبت نہ ہوتا تو وہ نہ آتی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اور اس طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کی آزمائش ہم نے اس طریقے سے کی، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب یوم سبت سے مراد یعنی ہفتے کا دن ہے، تو یہ وہ دن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم یہود کو اس بات کا پابند کیا کہ اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، ان کا شکار نہیں کرنا۔ ٹھیک۔ لیکن صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش کہ اس دن مچھلیاں زیادہ سامنے آتی، ان کے تہہ پہ آ جاتی تھی، پانی کی سطح پہ ان کے سامنے آ جاتی۔ اب ایک بندہ لالچی ہو اور پھر آگے سے یہ صورتحال ہو تو وہ زیادہ پھر اس کا دل للچاتا ہے کہ میں اس کو پکڑوں اور اس کو حاصل کروں، تو گویا کہ یہ ایک ڈبل امتحان ان کے لیے ہو گیا۔ صحیح۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صرف ہفتے والے دن ہی کیوں؟ یعنی یہ ہفتے میں 7 دن ہیں، تو یہ صرف ایک خاص دن کے کو ہی مختص کیوں کیا گیا؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یعنی کسی قوم کی نافرمانی، معصیت، فسق و فجور جب اپنی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو ایک موقع دیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ اس آزمائش میں پورا اترتے یا نہیں اترتے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی حکم کی وجہ سے انسان باز آ جاتا ہے، لوٹ آتا ہے واپس، ایک وارننگ صورت ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم بھی آزماتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام دے کر، کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے کر، اس سے پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ انسان اس میں کتنا سبمیشن ہے، کتنی فرم و برداری ہے اور کتنا یہ سنبھال سکتا ہے اس کو۔ تو گویا کہ یہ ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے ایک قوم کا۔ تو اسی طرح کا جو ٹیسٹ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا بھی لیا، یعنی حالت احرام میں منع کیا کہ بھئی آپ نے شکار نہیں کرنا۔ اب صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ حالت احرام میں شکار بھی ہمارے سامنے زیادہ آتے تھے، وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہمارے، یعنی ہمارے ہاتھ سے زیادہ دور نہیں ہوتے تھے کہ ہم ان کو پکڑ سکتے تھے، یعنی وہ جانور، وہ پرندے، وہ تو ایسے حالات میں جو انسان کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو واضح بات ہے کہ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے، آیا کہ حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا ہے یا اپنی خواہشات، جو نفسانی خواہشات ہیں، ان کے پیچھے دوڑنے والا ہے۔ تو یہ در حقیقت اس قوم کا یہی امتحان تھا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک سوال، جی ٹیسٹ کی کیا صورت ہوتی، کیا شرائط ہوتی ہیں؟ یعنی آزمائش اگر آ رہی ہے تو اس کی کیا شرائط ہیں؟ کیا اس قوم پر بھی یا ان لوگوں پر بھی آزمائش آتی ہے جو کہ ریسورسز کی، جن کے پاس کمی ہو؟ کیونکہ اگر کوئی ریسورسز کی کمی ہے کسی کے پاس اور وہ ریسورس ایکسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، کیا تب بھی آزمائش ہوتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو دیا
وہ بھی آزمائش ہے، جس کو نہیں دیا وہ بھی آزمائش ہے۔ بالکل، دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، یعنی مال ہے پھر بھی آزمائش ہے، پھر بھی نہیں ہے آزمائش ہے، نہیں ہے پھر بھی آزمائش ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، بڑے بڑے سلاطین کو بیان کیا، مثال کے طور پر ذوالقرنین کو آپ دیکھ لیجئے کہ خسرو کو کہ اس کا اقتدار کہاں سے کہاں تک تھا، اور پھر اس کے جو 3 مہمات ہیں قرآن پاک نے ان کو بھی بیان کیا۔ تو اس کے باوجود بھی وہ خدا کا نیک بندہ رہا، ایمان والا رہا، اور قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ اس نے کہا کہ بھئی ایک تو تم نافرمانی کرو گے تو دنیا میں تمہیں سزا ملے گی، ایک تمہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی تمہیں سزا دے گا، لیکن جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ان کے لیے اجر ہوگا۔ اب بادشاہوں کو بھی دیا گیا، وہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گیا کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع رہتے یا نہیں رہتے، اور نہیں دیا گیا وہ بھی ایک لحاظ سے انسان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ میں بات کئی مرتبہ بیان کر چکا کہ یہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر یہ بنائی ہے، یعنی یہ پرفیکشن کے اصول پر نہیں ہے، اس میں کمی رہے گی۔ اس لیے انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان پرفیکشنسٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی تکمیل کی طرف بڑھتا رہتا ہے، آخر موت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی، اور وہ تکمیل نہیں ہوتی، وہ تکمیل نہیں ہوتی، وہ ساری جو اس کی کمیاں ہیں اور جو اس کی خواہشیں اور اس کی جو بھوک اور پیاس ہے وہ آخرت میں جا کر اس کی تکمیل ہوگی۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس زیادہ ہے اس کی آزمائش اس سے بہتر نہیں کہ جس کے پاس کم ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی آزمائش زیادہ ہے جس کے پاس مال اور دولت ہے، کیونکہ اب اس کے پاس نافرمانی کے راستے بھی زیادہ ہیں، عیاشی کے راستے بھی زیادہ ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے راستے بھی زیادہ ہیں، تو وہ تو زیادہ پکڑ اور زیادہ امتحان میں آتا ہے۔ اور جس کے پاس نہیں ہے تو وہ تو کل اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی گزارش کر سکتا ہے کہ مولا میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں تھا بالکل، کہ جس کی بنیاد پر میں کچھ کرتا۔ تو ایک لحاظ سے بہت سے گناہوں سے اور بہت سی معصیت کاریوں سے جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بچ جاتا ہے، جس کے پاس ہوتا ہے وہ آگے سے آگے اپنا قدم بڑھاتا ہوا زمین پر ظلم اور بربریت۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، کہ جب زمین پر اقتدار ملتا ہے اس کو تو یہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، فصلوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب یہ آخر اقتدار اور کرسی اور سلطنت اور ریاست ملتی ہے تو وہ یہ سب کچھ کرتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بالکل صحیح ہے جی۔ ہمارے سب اگلی آیت، تو اس آیت پر اگر ہم غور کریں چند بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے، یہ حاضرۃ البحر، بحر کلزم اس کو کہا یہ جاتا ہے، کس سمندر یا کس دریا کے کنارے؟ بحر احمر آپ اس کو کہہ لیجئے، یہ وہ مقام ہے، اور یہ اردن، سعودیہ اور اس کے درمیان کہیں جا کر یہ علاقہ بنتا ہے کہ جہاں پر یہ بیان کیا، یعنی بحر احمر کے قریب کی جو بستیاں ہیں تو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ وہاں کی قوم تھی۔ اور یہاں پر ایک دو باتیں مزید جو ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی چیز سے منع کرتا ہے ہم اس کے منع پر عمل کریں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی سبب ہو سکتا ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کافی ہے، کیونکہ بہت سے مسائل اور معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی حکمتیں ہم سمجھتے ہیں کہ حکمتیں ہم بیان کریں گے تو اس سے کوئی بالادستی قائم ہوگی، کوئی وجہ قائم ہوگی، بالکل صحیح، لیکن اصل جو بات ایک مسلمان کے لیے وہ ہوتی ہے سبمیشن، کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو لہٰذا میں نے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ حکمت کے ساتھ تو سبمیشن زیادہ بہتر ہوگی میرے خیال میں اگر حکمت تلاش کی جائے تو۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ روزہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، ہمارے لیے حکم ہے۔ بالکل، اب کسی دور میں روزے پر بڑی تنقید بھی کی جاتی تھی کہ بھئی یہ کیا سارا دن کیوں بھوکا رہا جاتا ہے کہ بھئی بھوکا پیاسا رہو اور اپنے ساتھ یہ زیادتی کرو، لیکن اب اس چیز کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کلچر ہمارے ہاں شروع ہو گیا کہ بھئی فاسٹنگ وغیرہ کا اور یہ سلسلہ بن گیا۔ تو گویا کہ ہمارے لیے جو اصل چیز ہے ممکن ہے کہ انسانی سوچ، انسانی فکر خدا کے اس حکم تک نہ پہنچ پائے، لیکن ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ تو لہٰذا یہ اپنی جگہ پر کہ کیا امتحان ہے، کیا آزمائش ہے، کیا حکمت ہے، کیا حکمت نہیں ہے، اس پر تو انسان تحقیق بھی کرتا رہے گا، وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہے گا، لیکن جو یہ ماننا ہوتا ہے نا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر آپ اس پر سر تسلیم خم کرنا، سر تسلیم خم، یعنی آپ کو حکم ہوا، آرڈر ہوا، آپ نے وہ کام کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہے، تو اللہ کا حکم ہے ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز اس طریقے سے جب تک ہم نہیں سمجھیں گے
تو اس وقت تک ہمیں جو سبمیشن کا جذبہ ہے اور احساس ہے وہ ہمارے اندر قائم نہیں ہوگا۔ پہلے تو خدا کے ساتھ محبت اور تعلق ہم قائم کریں، بالکل جس سے محبت اور تعلق اور جس کے احسانات کا شعور انسان کو ہوتا ہے تو وہاں پر پھر انسان کی قربت اور تعلق اور محبت بھی بڑھتی ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب یہاں بات اگر پوری ہو گئی تو میں پوچھ لوں ایک چیز، یہاں صرف مچھلیاں پکڑنے کا ذکر ہے، کیا یہ صرف مچھلیاں پکڑنے پہ ہی ان کی آزمائش تھی یا ان کو باقی بھی کچھ کاموں سے روک دیا گیا تھا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے؟ بس یہ فرمایا تھا کہ بھئی اس دن تم نے آرام کرنا ہے۔ اس طرح ہمیں تورات میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ تو اب واضح بات ہے کہ مچھلیوں کو پکڑیں گے، ان کو بھونیں گے، ان کو کاٹیں گے، پکائیں گے یا مچھلیوں کو بیچیں گے، یہ تو پھر اس مچھلی کے ساتھ بہت کچھ جڑ جاتا ہے نا۔ یہ ایسی ایک کوئی صنعت ایک زمانے میں ایک وقت میں ہوتی ہے، اس صنعت میں اور اس حرفت میں اس تجارت میں وہ ایک آئٹم خاص طور پر موجود ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو گویا کہ اس دن آپ کو دیگر اس سے متعلق جو کام ہیں بالکل ان کی بھی ممانعت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ فرمایا گیا کہ بھئی اس دن تم نے آرام کرنا ہے اور عبادت خدا کے سامنے جو ہے نا وہ اللہ کا جو حکم ہے بس اس کو تم نے پورا کرنا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امانت صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے یوم السبت، مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا بنی اسرائیل کو۔ آپ اگلی آیت پڑھیے گا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ کیوں تم اس قوم کو نصیحت کرتے ہو کہ جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے سامنے الزام اتارنے کے لیے، یعنی کوئی یہ ہم پر یہ الزام نہ بری آئے ذمہ ہونے کے لیے، ہاں بری ذمہ ہونے کے لیے یہ الزام ہم پر نہ آئے کہ بھئی تم نے ان کو سمجھایا نہیں تھا یا بتایا نہیں تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے کہ شاید یہ ڈریں۔ صحیح۔ اب یہاں پہ ایک تو امت کی گروہ کی بات کی کہ اس گروہ نے ان کو نصیحت کی، واعظ کیا۔ اب اس کے دو فائدے ہیں، یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ کم از کم خدا کے سامنے ہم جواب دہ نہیں ہوں گے کہ بھئی ہم نے اپنی طرف سے ذمہ داری ادا کر دی، اور دوسرا یہ کہ ممکن ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، ہماری اس نصیحت کا ان پر اثر ہو۔ یعنی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آخری وقت تک مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ سلسلہ انسان کو واعظ کا، نصیحت کا اور تبلیغ کا، دعوت کا یہ جاری رہنا چاہیے۔ بلکہ اگر یہ جاری نہیں رہتا اور واعظ اور نصیحت انسان چھوڑ دیتا ہے، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا، تو یہ در حقیقت انسان کے لیے باعث الزام بنے گا کہ اس نے اپنی پوری کوشش نہیں کی، پوری کوشش اس نے کر لی تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ اس کی سرخروئی جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب مجھے اگر اجازت دیں تو یوم السبت سے متعلق ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ یوم السبت میں بنی اسرائیل جمعے والے دن وہ رات کو پانی اپنی طرف لے جاتے تھے، نالیاں بنا لیتے تھے یا پھر جال لگا دیتے تھے، مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ہیلا سازی ہے جس کے ذریعے وہ اپنا فائدہ حاصل کرتے تھے، یعنی ایک کام جس سے ان کو منع کیا گیا ہے لیکن وہ کام انہوں نے کرنا بھی ہے تو وہ دو نمبر طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کو تھوڑا سا ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو علماء ایک ہیلا سازی والا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہیلا شرعی جس کو کہتے ہیں، ہیلا شرعی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اب بہت سے میں نے دیکھا ہے لوگ اس کو بنی اسرائیل کے اس یوم السبت والے معاملے کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے بھی ہیلا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ ہمارے ہاں علماء بھی اسی طرح سے ہیلا شرعی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے وہی شکل ہے جو بنی اسرائیل کے اندر کی جاتی تھی۔ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے اس میں بڑا ایک فرق ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو قرآن نے بیان کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہو گئی تو وہ ہمارے لیے حتمی ہے، قطعی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو بیان ہو گیا۔ لیکن جب ہم اپنی فقہ میں یعنی اپنے امام یا اپنے فقیہ کے اجتہاد میں جاتے ہیں نا، اس میں پھر ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے ہم حتمیت اور قطعیت کے ساتھ قبول کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر پھر کوئی گنجائش ادھر سے ادھر کی نہ رہے، کیونکہ وہ میرے پسندیدہ امام نے کہی ہے اس لیے جی، یعنی جس کو ہم اپنا امام مانتے اور ہیں، فالو جس کی کر ہم رہے ہیں، تقلید جس کی ہم کرتے ٹھیک ہیں، ہے، وہاں پر آ کر یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں
کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں تملیک کا ایک تصور موجود ہے، اگلے کو مالک بنانا، مالک بنانا. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کا کوئی ذکر ہمیں نہ قرآن میں ملتا ہے اور نہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ہمیں اس کا کوئی حکم ہے. صحیح. قرآن پاک نے سمپل اور سادہ بیان کیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ جو صدقات ہیں یہ فقراء کے لیے یا مساکین کے لیے. سمپل، یہ مسئلہ تملیک کہیں پر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے یہ بوجھ اپنے اوپر ڈالا، اب یہاں پر یہ صورت بنی کہ اب آپ کس طرح زکوٰۃ لیں. یعنی ایک مدرسہ ہے، ایک جامعہ ہے، اس کو آ کر کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کیا طریقہ ہو، کیونکہ اب وہاں پر کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کو مالک بنایا اور جائے. جو محتمم ہے وہ جو ہے نا وہ لے نہیں سکتا، مستحق نہیں ہے. وہ جامعہ کو دینا چاہتے ہیں، مدارس کو، وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک بلڈنگ ہے، وہاں پر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. کیا کیا جائے؟ اب اس کا حیلہ شرعی یہ نکالا کہ بھئی کسی طالب علم کو بلا کر اسے کہا کہ بھئی آپ اس کو چونکہ لے لو، تم زکوٰۃ مستحق کو، ہو تو بیٹھ جاؤ، آپ لے لو، اس کو قبول کر لو، بعد میں یہ ادارے کو دے دینا. حالانکہ اگر آپ نے تملیک بھی رکھنی ہے تو پھر تملیک تو یہ ہے کہ اس کو آزادی ہونی چاہیے. بالکل. وہ دینا دے، اس کی مرضی، وہ لے جائے، جو بھی کرے اپنے استعمال میں لائے. تملیک تو اصل میں یہ ہے، آزادانہ اس کا حق ہے اس کا. بالکل. لیکن اب یہ حیلہ شرعیہ ہمارے ہاں بن گیا. کیوں بنا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کو ایک چیز کا پابند ہی نہیں کیا اور اس پر کوئی حکم نہیں لگایا، کوئی قدغن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب آپ نے اس کو اس طریقے سے قبول کیا کہ آپ نے وہ تملیک کا مسئلہ پیدا کیا، تو وہاں پر پھر حیلہ شرعی سامنے آ گیا. اس کے بغیر آپ کا پھر چارہ نہیں ہے، آپ کا گزارا نہیں ہے. جبکہ ہم دیگر ائمہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو لہٰذا اس طرح کی بہت سی پابندیاں ہیں کہ جو یا شدت ہے کہ جو ہم اختیار کرتے ہیں اور جس کے بعد پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس پر عمل کیسے کریں جو ہماری اپنی پیدا کردہ ایک رائے ہے یا ایک فتویٰ ہے. بالکل صحیح ہے. امان صاحب ایک اور چیز اس سے متعلق آخری سوال ان آیات سے متعلق کروں گا، بات لمبی نہ ہو جائے. جمعہ کے جو دن ہمارے ہاں چھٹی ہوتی تھی اور پھر اب اتوار کو ہونے لگ گئی، کئی ممالک میں ابھی بھی جمعہ کی چھٹی ہے، کئی ممالک میں اتوار کی چھٹی ہے، یوم السبت کا بھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو کیا اس کا کوئی مذہبی تعلق بنتا ہے ایک دن فری رکھنے کا یا چھٹی دینے کا؟ اور خاص طور پہ ہم جمعہ کے دن کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں اس کو ایک مذہبی فریضہ یا مذہبی اس کا کانٹیکس بیان کیا جاتا ہے. اس سے متعلق میں ایک روایت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہفتہ جو دن ہے وہ یہود کا ہے اور اتوار نصارہ کا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے جمعہ کا دن مختص کر دیا ہے. اس سے تو پھر یہی ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کی کوئی مذہبی فضیلت ہے، اس لیے اس دن چھٹی ہونی چاہیے. قرآن مجید سے بڑھ کر تو کوئی حوالہ ہمارے پاس نہیں. بے شک، بالکل ٹھیک. قرآن مجید نے جمعہ کا جہاں پہ ذکر کیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا کہ تم دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اور فرمایا کہ تجارت کو تم چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا جی، تجارت کو چھوڑ دو. گویا کہ وہ نماز جمعہ کے لیے آ رہے ہیں یا بعض کے لیے خطبہ کے لیے آ رہے ہیں، بالکل، تو تجارت چھوڑ کر آ رہے ہیں، سارے معاملات چھوڑ کے آ رہے ہیں. ہاں، تجارت چھوڑ کر، یعنی وازر البیع کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تجارت چھوڑ یعنی کر. اپنا لین دین. اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز ہو جائے تو پڑھ لو، تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو. بالکل تو صحیح. اسلام میں یہ ہرگز اس طرح کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ پورا دن آپ چھٹی کریں. اتنا آپ نے اپنے لیے وقت دن رکھنا ہے جتنا آپ کو اللہ نے اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی کر دی ہے. جمعہ کے دن بھی تجارت کریں، ہفتے کے دن بھی تجارت کریں، اتوار کو کریں، پورا ہفتہ کریں. کوئی اسلام اس حوالے سے نہ کوئی منع کرتا ہے اور نہ کسی حوالے سے آپ کو کوئی حکم دیتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے عالمی حالات پر ہوتی ہیں اور آپ کے جو لوکل حالات ہیں ان پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں مل جل کے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جمعہ کو بیان فرمایا ہے وہ اس کی اجتماعیت کے حوالے سے ہے کہ اس دن ایک ایسی عبادت، ایسی نماز ہم ادا کرتے ہیں کہ جس میں خطبہ ہوتا ہے، ہمیں واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، ہمیں اپنی اخلاقی، معاشرتی زندگی اور تجارتی زندگی کے حوالے سے کچھ احکام اور نصیحتیں ہمیں کی جاتی ہیں. تو یہ اس بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں آپ نے فرمایا. اس کا پس منظر ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن بالکل فارغ ہو کر بیٹھ جائیں، چھٹی کا دن ہے کیونکہ جمعہ ہے. قرآن مجید نے سورۃ الجمعہ میں مکمل طور پر اس کی نفی کی ہے. صحیح جی مانے صاحب. اب اس کے بعد فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ چیز
جو ان کو یاد دلائی گئی تھی، جس کی نصیحت کی گئی تھی. انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا. کن کو بچایا؟ کہ جو برائی سے روکتے تھے، جو برائی سے منع کرتے تھے، ان کو ہم نے بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کون بچ گئے؟ جنہوں نے نصیحت کی، اپنی ذمہ داری جو فریضہ ادا اور کیا، مذہبی ہے وہ اس کو ادا کرتے رہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید. مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ سورۃ الاعراف کی آیات کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے. حج کے ایام آنے والے ہیں، حاجی ہمارے اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، تو حج سے متعلق کچھ چیزیں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. حج پہ جو لوگ جا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ان کو کون کون سے مناسک ادا کرنے ہیں اور کس کس طرح ان کی ادائیگی کرنی ہے، اس کو کیسے پرفارم کرنا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حج پہ جو جانے والے افراد ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ان کو کن چیزوں کی خاص تربیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہاں پہ جا کے مشکلات سے بچ سکیں؟ چند باتیں ہیں. ایک تو دیکھیے ابھی حج کا موسم شروع ہوا، جگہ جگہ پہ تربیتی کیمپ لگ جاتے ہیں. بالکل. وہاں پر جو حاجی خوش قسمت لوگ جو حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کی باقاعدہ طور پر وہاں پر تربیت ہوتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو اصل معاملہ ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو اویئرنیس ہونی چاہیے ہماری قوم کو، پاکستانیوں کو، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پر جو قوانین کی پابندی ہے اس کو خاص طور پر پیش نظر رکھیں اور اس کا خیال رکھیں، جو اس گورنمنٹ نے بنائے ہوئے، جی، جو ان کے بنائے ہوئے وہ چاہے آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہیں یا نہیں پسند ہیں، وہ آپ ان سے تنگ ہوتے ہیں یا تنگ نہیں ہوتے، وہ انہوں نے بنائے ہیں، وہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اور آپ کے تحفظ کے لیے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں یا راستہ جو بھی ہے اس میں ہمیں ہمیشہ جو اپنا گروپ ہوتا ہے، اپنے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ہی جڑے رہنا چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ جس کا خیال کیا جائے. اور قرآن مجید نے بھی اس کے حوالے سے جو ہمیں تعلیم دی ہے، قرآن نے کہا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ تین چیزیں ان کا خیال رکھا جانا چاہیے. رفث سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے جنسی کلام ہے، باتیں عشقیہ باتیں، فحش گفتگو یا فحش گفتگو ہے، یہ چیزیں. فسوق کے مراد جو ان سا ہے وہ نافرمانی اور اس طرح کے معاملات ہو گئے، اور جدال جو ان سا ہے اس سے مراد جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے. اب یہ وہ چیزیں جو قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ حج کے موقع پر ان تینوں چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو ہم حج پر جاتے ہیں، پھر کوئی جھگڑا اور منہ سے غلط باتیں نکالنا اور پھر کوئی نافرمانی کے معاملات، اعمال، ان چیزوں کا خاص طور پر یہ ایک تربیت ہوتی ہے. جتنا عرصہ بھی ہم جائیں، دن تو تھوڑے سے ہوتے ہیں حج کے، لیکن لوگ کافی عرصے کے لیے اور کافی دنوں کے لیے، مہینوں کے لیے بھی چلے جاتے ہیں. تو جب وہاں پر جاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ یہاں پر تربیت کے لیے آئے ہیں، اور وہاں پر جو زندگی گزارنی ہے وہ ذرا اس طریقے سے گزاریں کہ تاکہ وہ ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان بنے، نہ یہ کہ اپنی زندگی کو اسی طرح ہی بنائے رکھیں کہ جیسے وہ پہلے تھے اور بعد میں بھی اسی طرح بنے. تو ایک تو یہ چیز ہے. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضری ہوتی ہے اس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے بہت سے معاملات ہیں کہ جو ایک تو خاص طور پر خود جو حج کے ٹرینر ہوتے ہیں، تربیت دینے والے ہوتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں. لیکن کچھ ہم لوگوں کے اندر کمزوریاں بھی ایسی ہیں کہ شاید ہم موجود بھی ہوتے ہیں کیمپ میں، تربیت میں، لیکن اس کے باوجود کچھ دلچسپی ہماری نہیں ہوتی کہ ہم چیزوں کو سیکھیں اور سمجھیں. بس وہ ایسے ہی بس ہمارا معاملہ چلتا ہے. ہمارے صاحب میں جی پلیز، حج کی بات کی تو میں نے اکثر سنا ہے کہ جب بھی ہم پہلی بار حج پر جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو پہلی نظر میں دیکھتے ہیں تو ہم جو دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ حدیث پاک میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اگر انسان جاتا ہے، جب بھی جائے، یعنی پہلی نظر جب بھی اس کی کعبۃ اللہ پہ پڑے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور اگر اس کو یہ یاد رہے
اس حالت میں جب پہلی نظر پڑتی ہے تو انسان کی ویسی بھی کیفیت بدل جاتی ہے. بالکل بالکل. یعنی میں اپنا ذاتی تجربہ کہوں یا جو دیگر ہمارے مسلمان بھائی جاتے ہیں جی تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے. سنی یہ بات ہم نے بھی ہے, پڑھی بھی تھی اس وقت بھی جب گئے تھے, لیکن جیسے جیسے انسان مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے باب سے, اور وہ ستونوں کے درمیان سے جیسے جیسے کعبۃ اللہ واضح ہوتا نظر چلا آتا جاتا ہے, جاتا ہے. نظر آتا چلا جاتا ہے, تو اس وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ ناقابل بیان انسان کی کیفیت ہوتی ہے. تو اگر اس وقت انسان کو یاد رہ جائے تو بڑی بات ہے کہ بڑی وہ خوش ضرور قسمت ہے. اللہ کی بالکل. بارگاہ میں دعا کرے, لیکن اکثر طور پر انسان اپنی حالت میں اور اپنی کیفیت میں رہتا نہیں ہے دیکھ کر. بالکل. اچھا مولانا صاحب, آپ بات کر رہے تھے قوانین کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے, فسق و فجور سے اور لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اور آپ یہ بھی بات ساتھ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں لوگ ٹریننگ کے دوران اٹینٹیو ہو کے اس کو چیزوں کو نہیں سنتے. میرے خیال میں لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار ایک جو محبت اور الفت کا جو ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے نا, ان کی نظر زیادہ اس پہ ہوتی ہے کہ یار ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں گے, اس گھر کو دیکھیں گے, اس گھر کے اندر اس کے سکون محسوس کریں گے, رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے. تو وہ محبت کا جو عنصر ہے وہ کبھی کبھی ہمارے ہاں لوگ غلط بھی استعمال کر لیتے ہیں, یا ان سے غلط استعمال ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ لوگ وہاں پہ جا کے کعبہ کا جو غلاف ہے اس کے دھاگے توڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں ایسی جگہوں پہ جہاں منع کیا گیا ہے جانے سے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں, صرف اپنی محبت اور اپنی اس الفت کے اظہار کے لیے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں, جتنا قریب ہو سکتا ہے اتنا جائیں. اور پھر اسی طریقے سے حجر اسود کا بوسہ ہے, اس کو لینے کے لیے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکتا ہے, جتنا زیادہ ہو سکتا ہے بوسہ لیں. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو وہاں پہ پابندیاں بھی ہیں, لیکن ہم اپنے جذبات کے اندر ان پابندیوں کو بھی اور ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس گھر کا ادب اور احترام یہ فرض ہے. باقی جو اعمال آپ نے ذکر کیے نا, ان میں سے اکثر سنت ہے, مستحب ہے. فرض پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اللہ کا حکم ہے ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر آپ حجر اسود کو نہیں چوم سکتے تو اس کے متبادل بھی تو ایک عمل استلام. ہے, بالکل. ہاں, وہ کیا جاتا ہے. اب اللہ کے گھر کا ادب یہ پہلا ہے. اب کوئی شخص حجر اسود کو چومنے کے لیے لائن توڑتا ہے, دھکے دیتا ہے, کسی کو ادھر پھینک کسی کو ادھر پھینک, صرف اس لیے کہ میں حجر اسود کو چوم لوں, تو اس عبادت کا خدا کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے, یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. تو لہٰذا میں اگر سخت لفظ نہ بولوں تو یہ جہالت ہے. یعنی آپ خدا نخواستہ اللہ پاک معاف فرمائے, یعنی کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے آپ اس کی تاریں نکال رہے ہیں, اس کے دھاگے. میں نے یہاں تک سنا کہ لوگ کینچی ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں اور پھر کعبۃ اللہ کے غلاف کو کاٹ کر اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. یعنی یہ اس کا کیا تصور ہے؟ یہ نری جہالت ہے. تو لہٰذا ہمیں اس بارگاہ کا ادب اور اس کا احترام یہ ملحوظ خاطر ہمیں رکھنا چاہیے, اور جتنا ہمیں جو جگہ ملتی ہے, موقع ملتا ہے, ہمیں اسی حساب سے ہی اپنا عمرہ اور اپنا حج ہمیں ادا کرنا چاہیے. اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو جیسے باہر سے دیکھتے ہیں ویسے ہی اندر بھی وزٹ کریں, لیکن لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی. لیکن جب حکمران جاتے ہیں تو ان کو اجازت دی جاتی ہے. تو یہ جو ہے کیا یہ تضاد نہیں ہے, کیا یہ کلاس ڈفرینس نہیں ہے, اور اسلام تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا؟ دیکھیے, بادشاہوں کا ایک اپنا, حکمرانوں کا اعزاز ہوتا ہے, ایک پروٹوکول ہوتا ہے. اس بنیاد پر یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے عرب کے ہاں بھی یہ ایک رواج چلتا آ رہا ہے, اور اس طریقے سے وہ ایک پروٹوکول دیتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, اندر لے کر جاتے ہیں. عوام کے لیے بھی ہونا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کعبۃ اللہ کے اندر جانا یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے, کوئی لازم بھی نہیں ہے, کوئی حج کا یا عمرے کا رکن بھی نہیں ہے کہ ہر صورت میں آپ نے اندر جا کر دیکھنا ہے یا اندر جانا ہے آپ نے. تو لہٰذا یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ جو وزٹر ہوتے ہیں, جو بادشاہ اور حکمران آتے ہیں, ان کو اندر ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جاتا ہے اور ان کو اندر دکھایا جاتا ہے. تو اگر عوام کے لیے ہو سکے ممکن تو بے شک ان کے لیے بھی اوپن کر دیا جائے, لیکن یہ کوئی حج کا اور عمرے کا حصہ نہیں ہے, کوئی مناسک میں سے یہ نہیں ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب, ہم بات کر رہے تھے حج کے ایام اور حج کے دوران مختلف ایکٹیویٹیز کی. ہمارے ہاں ایک ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے
قوانین بنا دیے ہیں. قوانین یہ ہیں کہ آپ نے میقات سے احرام باندھا، آپ عمرہ کی نیت سے آئے، آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آپ نے باقی معاملات سارے پورے کیے اور آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ جا سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ طواف کرنا ہے تو آپ احرام کی حالت میں ہی ہوں گے، یعنی آپ اگلے دن طواف کرنا چاہ رہے ہیں تو احرام کی حالت میں ہوں گے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ایک تو جھوٹ بول کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے ہوٹل سے ہی وہ احرام کی صورت میں اس کو چادر کو لے لیتے ہیں، یعنی وہ بھی ایک دو نمبری ہوتی ہے کہ تاکہ وہاں پہ جو پولیس والے ہیں ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں احرام کی حالت میں ہوں تو میں نے طواف کرنا ہے. اب ایک طرف دو نمبری ہے، یعنی ایک طرف وہ جھوٹ ہے یا منافقت آپ اس کو کہہ لیں، کچھ بھی محبت کے لیے وہ لوگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف عمرہ ہے یا آپ کہہ لیں کہ طواف ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلی بات جو قرآن، اسلام، رسول اللہ کی سنت، سیرت ہمیں پابند کرتی ہے نا جی، وہ اخلاقیات ہے. مسلمان کو کسی صورت میں بھی اس پر کمپرومائز نہیں کرنا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جو میں اپنے معاشرے میں ماحول دیکھتا ہوں نا، یا مسلمانوں کے ہاں جو ہمارے ممالک میں یا معاشروں میں یا لوگوں کی ایک ذہنیت ہے، ہمیں کسی طرح بھی اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. رد عمل کی ہمارے ہاں جو ایک نفسیات ہے، ریٹیلیشن کی نفسیات ہے، ٹکرانے کی ہے، انسانی جان ہو، انسانی مال ہو، انسانی عزت ہو، آبرو ہو، انسان اپنے لیے بھی جو اخلاقی قاعدے قوانین ہیں ان کی پابندی اسلام کہتا ہے سب سے پہلے ہے. اس کو پریفرنس دینی ہے، اس کو تم نے ترجیح دینی ہے. بالکل بالکل صحیح. یہ معاملہ تو آپ حج کے حوالے سے کر رہے ہیں یا عمرے کے حوالے سے یا طواف کے حوالے سے، میں ایک پوری زندگی کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا پابند ہے. پھر کجا یہ کہ اتنی بڑی عبادت ہے بھئی، آپ عمرے کے لیے گئے ہیں، آپ نے طواف کر بھی لیا ہے، پھر آپ اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور کس جگہ پہ کر رہے ہیں، کس جگہ پہ کر رہے ہیں. اور پھر وہ قانون جو بنایا گیا وہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے بنایا بالکل گیا، اس سٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی بنایا گیا. جان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، بالکل آپ کی صحیح. مال کی حفاظت کے لیے بنایا گیا. جب یہ سب کچھ وہ حکومت آپ کو بنا کر دیکھیے، وہ تو پھر بھی حج اور عمرے کے حوالے سے حکومت کے قوانین ہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ بے شک کسی بھی ملک میں ہوں، وہ غیر مسلم کنٹری ہے، ملک ہے، کوئی بھی ملک ہے، اس کے قوانین کی پابندی آپ پر لازم ہے، فرض ہے. اسی طریقے سے کہ جیسے آپ اپنے ملک میں قوانین کی پابندی کرنے کے پابند ہوتے ہیں، خدا نے، اللہ کے رسول نے آپ کو اسی طرح ہر جگہ پر قانون کی پابندی آپ پر لازم ٹھہرائی کہ آپ اس ملک کی قانون کی پابندی کریں. تو یہ جو ہماری ایک سوچ، عجیب سی ہم لوگوں کی سوچ ہے کہ ہم کہیں پر کسی کام کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، کسی کام کے لیے غلط کام بھی کر ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا مقصد ہے ہمارا. اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر حج پر اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں دھکم پیل میں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی ہوتی ہے، چوری چکاری کا بھی جو واقعات ہیں اس طرح کے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک مقدس مقام کا کیوں تقدس نہیں پایا جاتا؟ دیکھیے، یہ تقدس پایا بھی جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر جو جہالت پر مبنی ان لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے. اب ایک بڑی خوبصورت بات ہے ایک بزرگوں کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو بخارا میں دیکھا، بازار میں وہ بیٹھا تجارت کر رہا تھا، کاروبار کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کے دل کو اللہ کی یاد میں مصروف پایا، یعنی وہ اللہ کی یاد میں مصروف تھا. کہتے ہیں ایک شخص کو میں نے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے دل کو میں نے خدا کی یاد سے غافل پایا. تو یہ انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. تو کئی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بالکل وہاں سے بے خبر اور غیر حاضر ہوتے ہیں. کئی لوگ بازار میں، مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ تزکیہ ہے، تقویٰ ہے. آپ اپنے اوپر محنت کریں تو پھر انسان ایک اچھا انسان بنتا ہے. صحیح. کون سا حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا؟ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے پوچھا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی بالکل میری والدہ زندہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے پاس رہو، وہاں جنت ہے. یعنی جو جنت تمہیں جہاد کے ذریعے سے ملنی ہے، شہید ہو کر یا غازی بن کر، تو فرمایا کہ تم اپنی ماں کے پاس رہو، ماں کے قدموں کے آس پاس رہو. فرمایا کہ تمہاری جنت وہاں پر ہے. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے.
ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔